سید کائنات کے حضور گستاخی کیا کہ مرتکب ہوئے تو آزاد کشمیر میں سب سے پہلے میڈیا پر سب سے پہلا میرا مضمون چھایا ہوا سیدہ طیبہ طاہرہ محفوظہ معصومہ عن الخطا معصومہ عن الخطا معصومہ عن الخطا سلام اللہ علیہ، یہ اس کا عنوان تھا۔ روئے زمین شہ جہاد کے مسلمان مرد خواتین خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی پاکیزہ نسبتوں اور عظمتوں کا ادراک رکھتے ہیں اور ان کی نورانی سیرت اور روشن کردار کو 14 صدیوں سے اسلامی عقیدت پیش کرتے چلے آ رہے ہیں۔ زمانہ ان کی عفت و عصمت کا مدعا ہے اور تا صبح قیامت مدعا رہے گا۔ حضرت خواجہ گاں پیر محمد عبد الرحمن چھوروی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطنی علم عطا فرمایا، علم لدنی عطا فرمایا، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے 24 القابات درج فرمائے، ان میں سے ایک لقب معصومہ بھی ہے، ایک لقب معصومہ بھی ہے، معصومہ بھی ہے۔ نیز آپ نے صفحہ نمبر جز نمبر 9 کے صفحہ نمبر 23 کا یہی درود پاک لکھا ہے۔ کیا درود پاک ہے؟ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد الذی کلمتہ فاطمہ وہی فی بطن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ نبی کریم علیہ السلام کے جسم اطہر کا ٹکڑا جزو مصطفیٰ ہونے کی نسبت سے ایسی معصومہ مصفہ منزہ مبرہ اور معصومہ محفوظ عن الخطا ہستی ہیں کہ رب ذوالجلال نے آپ کو ہر عیب، نقص، تقصیر، کمی، خامی اور خطا سے محفوظ معمود رکھا۔ آپ کی ذات کے ساتھ خطا کار کی نسبت کرنا بدترین جہالت اور خباثت ہے۔ کہ معصوم ہونا یہ نبی ہونے کی شرط ہے، اور جسے معصوم مانا اسے نبی ماننا پڑے گا۔ تو یہ داتا صاحب کی کشف المحجوب، اس کے سارے نسخے، تہران کا دیکھ لو، ایران کے نسخے، یہ پاکستان کے، افغانستان کے نسخے، یہ ہر نسخے میں موجود ہے۔ عصمت شرط نبوت است، میرے بارے میں یا اور کسی مفتی کے بارے میں کہ یہ سید نہیں ہیں، یہ عرب سے نہیں آئے، ہم سید ہیں، ہم عرب سے آئے ہیں، تو ہم نے اس لیے ان کو پکڑ کے داتا صاحب کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ داتا صاحب جو ہے معصومیت کو شرط نبوت مانتے ہیں، اور یہ غیر نبی کو بھی معصوم مانتے ہیں بہت سے۔ تو معصومہ کہنے سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دل جلتا ہے کہ میرے ابا جی کا منصب میرے لیے کیوں بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ تو قیامت کو پتہ چلے گا کہ ان لوگوں کا حشر کیا ہوتا ہے۔ ہم ہیں سیدہ پاک کے نوکر اور ان کے مشن کے سپاہی۔ انہوں نے ساری عمر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو معصوم یا معصومہ نہیں کہنے دیا، نہ بننے دیا، اور آج یہ ان کے نام کی آڑ میں دھاندلی کی جا رہی ہے۔ معصومیت انبیاء علیہ السلام کے علاوہ جس وقت اس کا کوئی قول کرتا ہے، دوسرے لفظوں میں وہ کسی اور کے لیے نبوت کا قول کرتا ہے۔ یہ بحث ساری چونکہ اہل زمین کے لحاظ سے ہے، فرشتوں میں فرشتے اگرچہ معصوم ہیں وہ علیحدہ بحث ہے، لیکن انسانوں کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے۔ اس سلسلہ میں الاعتصام کے اندر امام شاطبی نے یہ لکھا ہے، جلد نمبر 2 میں آپ نے لکھا من یدعی لنفسہ العصمۃ، جو بندہ اپنے لیے عصمت کا دعویٰ کرے، معاذ اللہ کہے کہ میں معصوم ہوں، تو کہتے ہیں فہو یشبہ من یدعی النبوۃ، تو اس کا یہ کہنا اس دعوے کے مشابہ ہے کہ معاذ اللہ وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، یعنی جو اپنے لیے معصومیت کا دعویٰ کرتا ہے، دوسرے لفظوں میں یوں ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اپنے لیے ہو یا انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کے لیے ہو، خواہ وہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہو، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہو، اوتاد ہوں، غوث کتب ہوں، ولی ہوں،
چونکہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ انسانوں میں اور کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ تحفۃ المرید شرح جوہرۃ التوحید، حضرت شیخ ابراہیم بن محمد بیجوری جو ہیں، انہوں نے تحفۃ المرید کے اندر اس چیز کو لکھا کہ اللہ سے دعا مانگتے ہوئے ہم یہ دعا نہیں کر سکتے اللہم انا نسألک العصمہ، کہ اے اللہ تو ہمیں معصوم بنا۔ یہ دعا کرنا ناجائز ہے، یعنی عصمت کا جو اصطلاحی معنی ہے، چونکہ یہ چیز صرف نبیوں میں پائی جاتی ہے، تو جو چیز نبیوں کا خاصہ ہے اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ سیدنا داتا گنج بخش اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب شریف کے اندر جس وقت اس چیز کو بیان کیا تو صفحہ نمبر 242 پر یہ لفظ ہیں، آپ فرماتے ہیں اولیاء معصوم نہ باشند، کہ اولیاء معصوم نہیں ہوتے، کہ عصمت شرط نبوت است، کہ عصمت نبوت کی شرط ہے، یعنی نبوت کا خاصہ ہے، نبوت کے علاوہ کہیں عصمت جو ہے وہ نہیں پائی جاتی۔